سیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسریٰ کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی تھی۔ ان حضرات نے کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر داخلہ کی اجازت مانگی۔ اس نے ان حضرات کو اجازت دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ان حضرات کی چادریں کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے، پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھیں، کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو لڑکھڑا رہے تھے۔ شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ان جیسے انسان ان کے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔ اجازت ملنے پر یہ حضرات اندر شاہ یزدجرد یعنی کسریٰ کے دربار میں گئے۔ اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور چادروں اور جوتیوں اور کوڑوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ جس چیز کا بھی نام بتاتے وہ اس سے نیک فال اپنے لیے نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر فال کو اس کے سر الٹا دے مارا۔ پھر اس نے ان حضرات سے کہا، تمہیں کون سی چیز اس علاقہ میں لے آئی ہے؟ ہماری آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے تم میں جرت پیدا ہو گئی۔ حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھا کر ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا حکم دیتے تھے، اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے تھے۔ ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلہ کو اس کی دعوت دی اس کے دو حصے ہو گئے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ صرف خاص لوگ گنے چنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوتے۔ ایک عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر چڑھائی کر دیں۔ پہلے ان عربوں سے کریں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ سارے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے۔ بعض مجبور ہو کر زبردستی داخل ہوئے، لیکن بعد میں وہ بھی خوش ہو گئے، اور بعض شروع سے ہی خوشی خوشی داخل ہوئے اور ان کی خوشی بڑھتی رہی۔ ہم سب نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ ہم جس دشمنی اور تنگی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آس پاس کی قوموں میں کام شروع کریں اور انہیں ہم عدل و انصاف کی دعوت دیں۔ لہٰذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو ہر اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کو برا کہتا ہے، اور اگر تم انکار کرو تو پھر ذلت کے 2 کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کر لو، اور وہ ہے جزیہ ادا کرنا، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔ اگر تم ہمارے دین کو اختیار کر لو گے تو ہم تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے،
اور تمہیں اس پر ڈال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، اور ہم تمہارے علاقے سے واپس چلے جائیں گے، پھر تم ہوں گے اور تمہارا علاقہ، اور اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اس پر یزدجرد بولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں ایسی نہیں ہے جو تم سے زیادہ بدبخت ہو، اور اس کی تعداد تم سے کم ہو، اور اس کے آپس کے تعلقات تم سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے تو تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے بغیر ہی تم سے نمٹ لیا کریں۔ آج تک کبھی فارس نے تم پر حملہ نہیں کیا، اور نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم فارس والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہو۔ اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو ہمارے بارے میں تم دھوکے میں نہ رہو، اور اگر معاش کی تنگی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے لیے امداد مقرر کر دیتے ہیں، جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ، اور ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور ان کو جوڑے بھی دیں گے، اور تم لوگوں پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے۔ اور حضرات تو خاموش رہے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار اور ممتاز لوگ ہیں، یہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں، اور شریفوں کا اکرام شریف ہی کیا کرتے ہیں، اور شریفوں کے حقوق کو شریف ہی بڑا سمجھا کرتے ہیں۔ ان کو تم سے جتنی باتیں کہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کہی نہیں ہیں، اور انہوں نے تمہاری ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور انہوں نے یہ اچھا کیا اور ان کے لیے یہی مناسب تھا۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، اور یہ سب اس کی گواہی دیں گے۔ تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں تم ان کو پوری طرح نہیں جانتے۔ تم نے جو ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے تو واقعی ہم سے زیادہ کوئی بدحال نہیں تھا۔ ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور سانپ تک کھا جاتے تھے اور اسی کو اپنا کھانا سمجھتے تھے۔ ہماری مکان کھلی زمین تھی، اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھا، اور ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف و مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا، جس کے حسب نسب کو اور اس کے حلیہ کو اور اس کی جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی، اور اس کا حسب نسب ہمارے حسب نسب سے بہتر تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھروں سے اعلیٰ تھا، اور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا۔ عربوں کے تمام برے حالات کے باوجود وہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین تھے۔ ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا،
اور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔ وہ ہم سے کہتے، ہم ان کو الٹی سناتے، وہ سچ بولتے، ہم جھوٹ بولتے۔ آخر ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہماری تعداد گھٹتی گئی، اور جو باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ سب ہو کر رہیں،